بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کالتصدق بالقیمة عند فوات ایام التضحیة ای كوجوب التصدق بقیمة الشاة ان نذرها الفقیر او اشتراها واستهلكها او بعین الشاة وان بقیت حیة عند فوات ایام التضحیة ایضا للاحتیاط كالفدیة للصلاة فهو تشبیہ بالمسألة المقدمة وجواب عن سؤال مقدر۔ جیسے قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد، یعنی جیسے بکری کی قیمت صدقہ کرنے کا وجوب اگر فقیر نے اس کی نظر کی ہو یا اس کو خریدا ہو اور ہلاک کر دیا ہو، یا نفس بکری صدقہ کرنے کا وجوب اگر وہ بکری زندہ رہ جائے قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد، نماز کے فدیے کی طرح ہے احتیاط کی وجہ سے۔ چنانچہ یہ مسئلہ پہلے مسئلے کے مشابہ ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقریرہ ان ما لا يعقل شرعا لا يكون له قضاء وخلف عند الفوات والتضحیة ای اراقة الدم في ایام النحر غیر معقولة بأنه اتلاف الحیوان فينبغي ألا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها، فأجاب بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات أيام الأيام للإحتياط لا للقضاء۔ اس کی تقریر یہ ہے کہ جو چیز شرعی طور پر غیر معقول ہو اس کے لیے فوت ہو جانے کے بعد کوئی قضا اور خلیفہ نہیں ہوتا، اور تضحیہ یعنی ایام نحر میں خون بہانا ایک غیر معقول چیز ہے، کیونکہ یہ حیوان کو ضائع کرنا ہے، بس مناسب ہے کہ ایام نحر گزر جانے کے بعد نفس بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے اس کی قضا کرنا جائز نہ ہو۔ مصنف نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ ایام گزر جانے کے بعد نفس بکری یا قیمت صدقہ کرنے کا وجوب احتیاطاً ہے، قضاءً نہیں ہے۔ وذلك لأن التضحية في أيامها تحتمل أن يكون أصلا بنفسها وتحتمل أن يكون خلفا بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلا، وإنما انتقل إلى التضحية بعارض الضيافة لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام، والضيافة إنما تكون بأطيب الطعام، وهو عند الله تعالى اللحم المزكى المراق منه الدم، ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة، فما دامت كانت الأيام موجودا قلنا إن التضحية أصل برأسها، وعملنا بالمنصوص إذا فاتت الأيام صرنا إلى الأصل وقلنا إن التصدق بعين الشاة أو بالقيمة هو الأصل فحكمنا به، ثم إذا جاء العام الثاني لم تنتقل من هذا الحكم
لم نقل بقضائها على ما كان في العام الأول. اور یہ احتیاط اس لیے ہے کہ ایام نحر میں قربانی کرنا بذات خود اصل ہونے کا احتمال رکھتا ہے اور خلیفہ قائم مقام ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہے. خلیفہ یعنی قائم مقام ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہے. بعین طور کے نفس بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنا اصل ہو اور قربانی کی طرف محض ضیافت کے سبب منتقل ہوا ہو. اس لیے کہ لوگ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور مہمان عمدہ قسم کے کھانے سے ہو اور مہمانی عمدہ قسم کے کھانے سے ہوتی ہے، اور عمدہ قسم کا کھانا اللہ کے نزدیک وہ پاکیزہ گوشت ہے جس سے خون بہا دیا گیا ہو، تاکہ مہمانوں کا اولین کھانا ضیافت مکرمہ کا طعام ہو. پس جب تک ایام قربانی موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ قربانی کرنا خود اصل ہے اور ہم منصوص پر عمل کریں گے، اور جب یہ ایام گزر جائیں گے تو ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے اور ہم کہیں گے کہ نفس بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہی اصل ہے، لہذا ہم اسی اصل کا حکم کریں گے. پھر جب دوسرا سال آئے گا تو ہم اس حکم سے منتقل نہ ہوں گے اور نہ اس کی قضا کے قائل ہوں گے اس کے مطابق جو پہلے سال میں تھا. عزیز طلبہ کرام، صاحب منار نے کہا کہ جس طرح قضا نماز کے لیے فدیے کا واجب ہونا احتیاط پر مبنی ہے، اسی طرح کسی ایسے آدمی نے جس پر قربانی کرنا واجب نہ ہو کسی متعینہ جانور کی قربانی کرنے کی نظر کی یا قربانی کرنے کی نیت سے کوئی جانور خریدا، مگر قربانی کے ایام گزر گئے اور یہ شخص قربانی نہ کر سکا، تو وہ جانور جس کی نظر کی تھی یا قربانی کی نیت سے خریدا تھا اگر زندہ ہو تو بعینہ اس جانور کو احتیاطاً صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر وہ جانور زندہ نہ ہو تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا احتیاطاً واجب ہے. صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یعنی ایام قربانی گزر جانے کے بعد بعینہ جانور کے صدقہ کا واجب ہونا یا اس کی قیمت کے صدقہ کا واجب ہونا سابقہ مسئلہ یعنی قضا نماز کے وجوب فدیہ کے مشابہ ہے. گویا مصنف کے قول قد تصدق بالقیمتی میں کاف مشبہ بھی پر داخل ہے، لیکن محشی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ کاف محض قران کے لیے ہو اور تشبیہ کے لیے نہ ہو، یعنی دونوں مسئلوں کی بنیاد احتیاط پر ہے نہ کہ قیاس پر. جس طرح نماز کا فدیہ احتیاط کی بنا پر ہے، اسی طرح قربانی کی قضا بھی احتیاط کی بنا پر ہے. دونوں مسئلوں کی بنیاد احتیاط پر ہے، قیاس پر نہیں ہے. بہرحال ماتن کی یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیز شرعی طور پر غیر معقول ہو، فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے کوئی قضا اور خلیفہ نہیں ہوتا، اور اس مسئلے میں تضحیہ یعنی ایام نحر میں خون بہانا ایک غیر معقول اور خلاف عقل چیز ہے، کیونکہ یہ جاندار کو تلف کرنا ہے، اور جاندار کو تلف کرنا اس کو عذاب دینا ہے، اور جاندار کو عذاب دینے میں قربت اور ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پس معلوم ہوا کہ ایام نحر میں قربانی کرنا غیر معقول چیز ہے. اس کے غیر معقول ہونے کو ایک اردو شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے: یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قربا وہی قتل بھی کرے ہے اور وہی لے ثواب الٹا.
بہرحال جب قربانی کرنا غیر معقول ہے تو مناسب ہے کہ اس کے ایام گزرنے کے بعد اس کی قضا بعینہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے جائز نہ ہو۔ فاضل مصنف نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ ایام نحر گزر جانے کے بعد بعینہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنے کا وجوب احتیاطاً ہے، نہ کہ قضاءً اور قیاساً۔ احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ ایام نحر میں قربانی کرنا اس کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہی اصل ہو، اور یہ احتمال بھی موجود ہے کہ قربانی کرنا خلیفہ ہو اور بعینہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہو، اور قربانی کرنے کی طرف محض ضیافت کے سبب سے منتقل ہوا ہو، کیونکہ لوگ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کریم جب ضیافت کرتا ہے تو عمدہ قسم کے کھانے سے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک عمدہ قسم کا کھانا ذبیحہ کا پاکیزہ گوشت ہے، کیونکہ صدقے کا مال صدقہ کرنے والے کے گناہوں کو زائل کرنے کی وجہ سے میل کچیل ہے۔ اسی کی طرف باری تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے، خذ من اسی کی طرف باری تعالیٰ کا یہ قول ارشاد کرتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ اسی وجہ سے صدقہ کا مال نبی پر اور نبی کے نسبی قرابت داروں پر اور ان کے موالی پر ان کی کرامت کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے، اور مالدار پر اس کے محتاج نہ ہونے کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ اور اللہ جو کریم ہے، غنی ہے، اس کی شایان شان یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وہ میل کچیل اور خبیث مال سے اپنے بندوں کی ضیافت کرے۔ پس ہم نے جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنے کے بجائے قربانی کرنے کا حکم دیا تاکہ خبث خون کی طرف منتقل نہ ہو اور گوشت طیب اور پاک رہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی ضیافت متحقق ہو سکے۔ چنانچہ اس بات کے پیش نظر کہ اللہ کے مہمان سب سے پہلے عمدہ کھانا تناول کرے، یہ کہا گیا کہ جب تک ایام نحر موجود ہیں تو قربانی کرنا اصل ہے، اور اس صورت میں حدیث رسول ضحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جب یہ ایام گزر جائیں گے تو ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بعینہ یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہی اصل ہے۔ لہذا ایام گزر جانے کے بعد ہم اسی اصل کا حکم کریں گے۔ پھر اگر دوسرے سال کے ایام نحر آئیں گے اور یہ شخص جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ نہ کر سکا تو ہم اس حکم یعنی وجوب صدقہ سے قربانی کرنے کی طرف منتقل نہ ہوں گے، اور نہ یہ کہیں گے کہ پہلے سال جو حکم تھا اسی کے مطابق قربانی کی قضا کی جائے، یعنی دوسرے سال ایام نحر میں سال گزشتہ کے جانور کی قضاءً قربانی کرنے کا حکم نہ دیں گے، بلکہ اب اس جانور کا صدقہ کرنا ہی واجب ہوگا۔ بہرحال جب یہ بھی احتمال ہے کہ ایام نحر میں قربانی کرنا اصل ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہے، تو ایام نحر گزر جانے کے بعد پہلے احتمال کی بنا پر تو جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا قضا اور خلیفہ ہوگا، لیکن دوسرے احتمال کی بنا پر قضا نہ ہوگا بلکہ اصل ہوگا۔ چنانچہ پہلے احتمال کی بنا پر تو یقیناً جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ قربانی جو ایک امر غیر معقول ہے اس کی قضا ہے، اور امر غیر معقول کے لیے قضا اور خلیفہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن دوسرے احتمال کی بنا پر صدقہ کرنا واجب ہے، کیونکہ جس جانور کی قربانی کی نظر کی تھی
یا بنیت قربانی خریدا تھا اس کا صدقہ کرنا ہی اصل تھا۔ ذبح کرنے کا حکم تو محض ضیافت کے سبب سے دے دیا گیا تھا۔ پس ایک صورت میں چونکہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اس لیے احتیاطاً صدقہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حاصل یہ کہ ایام نحر گزر جانے کے بعد نفس جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا قضا اور قیاس کے طور پر نہیں ہے بلکہ احتیاط کے طور پر ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔